بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، ترکیب کورس، جس کے اندر ترکیب کے اصول و قواعد بیان کیے جائیں گے۔ اس درس کی ضرورت بھی تھی اور بعض سبسکرائبر کی طرف سے مطالبہ بھی تھا۔ اس ضرورت اور مطالبے دونوں کو دیکھتے ہوئے اس کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس کورس کے اندر نحوی قواعد پر گفتگو نہیں ہوگی، بلکہ نحوی قواعد کا اجرا کرایا جائے گا۔ لہٰذا اس کورس کے لیے کچھ اسباق کا یاد رکھنا ہمارے لیے نہایت اہم ہوگا، ضروری ہوگا، تاکہ یہ کورس اچھی طرح ہمیں سمجھ میں آئے۔ نحو کے اسباق جو آپ نے پڑھے ہیں، ان میں سے بعض اسباق ایسے ہیں کہ بار بار ان کا ذکر آئے گا یا ان کے احکام یہاں پر اپلائی ہوں گے۔ مثلا مرکب اضافی، مرکب توصیفی، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، معرب مبنی۔ وجوہ اعراب کے اعتبار سے اس میں معرب کی جو 16 اقسام بنتی ہیں، اسی طرح معرفہ اور اس کی اقسام اور نکیرہ کے متعلق جو قوانین نحو میں بیان کیے گئے، ان کو یاد رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اسی وقت یہ کورس یا اس کے اصول سمجھ میں آئیں گے۔ چونکہ اس کورس کا نام ہے ترکیب کورس، تو ترکیب کا معنی کیا ہے؟ ترکیب کا لغوی معنی ہے الجمع، جمع کرنا، ملانا۔ جبکہ ترکیب کا اصطلاحی معنی ہے جعل الاشیاء المتعددۃ بحیث یطلق علیہا اسم الواحد، مختلف اشیاء کو اس طرح کر دینا یطلق علیہا اسم الواحد کہ اس کے اوپر ایک ہی نام بولا جائے۔ جیسے زید قائم فی الدار، زید علیحدہ کلمہ ہے، قائم علیحدہ کلمہ ہے، فی علیحدہ کلمہ ہے، اور الدار یہ علیحدہ کلمہ ہے۔ جب ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں تو ترکیب کے اندر یہ مختلف اشیاء جو ہیں، مختلف چیزیں جو ہیں، مختلف کلمات جو ہیں، ان کو ہم ملا دیتے ہیں اور اس پر صرف ایک ہی نام بولا جاتا ہے، یعنی یہ پورا کا پورا جملہ اسمیہ ہے۔ تو یہ ترکیب کی اصطلاحی تعریف ہوئی۔ جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے اسے جملہ کہتے ہیں۔ پھر جملہ 4 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 جملہ اسمیہ، نمبر 2 جملہ فعلیہ، نمبر 3 جملہ ظرفیہ، اور نمبر 4 جملہ شرطیہ۔ پہلے ہم جملہ اسمیہ کے متعلق پڑھیں گے، پھر اسی کے تحت مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کے کچھ قوانین پڑھیں گے۔ جملہ اسمیہ کی تعریف کیا ہے؟ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو، یا اس کی تعریف یوں بھی کر سکتے ہیں کہ وہ جملہ جو مبتدا اور خبر سے مل کر بنے۔ جیسے اللہ رحیم، اللہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں بات مکمل ہو رہی ہے، لہٰذا یہ جملہ ہوا۔ اور اسمیہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کے پہلے جز کو مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں۔ اصول نمبر 1، مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، یعنی حالت رفعی کے اندر ہوتے ہیں، ان کے اوپر پیش ہوتا ہے۔ مختصراً حالت رفعی کی توضیح پیش کے ذریعے کی گئی، ورنہ حالت رفعی مختلف انداز میں ہوتی ہے۔ یہاں پر ابتداءً ہم یوں سمجھ لیتے ہیں کہ مبتدا اور خبر پر رفع ہوتا ہے، یعنی یا تو ایک پیش ہوتا ہے یا دو پیش ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ رحیم، یہ مبتدا اور یہ خبر، اس کے اوپر بھی پیش، اس کے اوپر بھی پیش، یہ بھی حالت رفعی کے اندر ہے، یہ بھی حالت رفعی کے اندر ہے۔
مزید حالت رفعی کی توضیح انشاءاللہ آئندہ دروس کے اندر آئے گی۔ اصول نمبر 2، مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے۔ اب معرفہ کی تعریف کیا ہے، معرفہ کس کو کہتے ہیں، اس کی کتنی اقسام ہیں، یہ ہمیں آنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر یہ قواعد ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ اگر آپ نحوی قوانین سمجھنا چاہتے ہیں، نحوی دروس سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس پر ایک ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، درس علم نحو۔ آپ آئی بٹن کو کلک کر کے پلے لسٹ میں ان اسباق کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اصول نمبر 2 کیا ہے، مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے یا پھر وہ نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے معرفہ جو خاص ہوتا ہے، جیسے الرجل۔ اب الرجل سے مراد ایک خاص مرد ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عموم نہیں، کوئی دوسرا شخص اس الرجل سے جو مراد ہے اس کے اندر شامل نہیں۔ الرجل سے جو متکلم مراد لے رہا ہے صرف وہی مراد ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص مراد نہیں ہوگا۔ جبکہ نکرہ کے اندر عموم ہوتا ہے، جیسے رجل۔ اب رجل کا معنی ہے مرد۔ مرد خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، گورا بھی ہو سکتا ہے، کالا بھی ہو سکتا ہے، چور بھی ہو سکتا ہے، عالم بھی ہو سکتا ہے، طاقتور بھی ہو سکتا ہے، کمزور بھی ہو سکتا ہے، بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ تو رجل کے اندر بہت ہی زیادہ عموم ہے۔ اور ایک نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے جو ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے، اس کا درجہ ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے۔ نکرہ کے اندر بالکل عموم ہوتا ہے اور معرفہ کے اندر بالکل بھی عموم نہیں ہوتا۔ جبکہ نکرہ مخصوصہ جو ہوتا ہے اس کے اندر کچھ عموم ہوتا ہے اور کچھ خصوص ہوتا ہے، جیسے رجل جمیل۔ یہاں پر نکرہ کے اندر رجل سے مراد کوئی بھی مرد ہو سکتا تھا، چاہے وہ خوبصورت ہو یا غیر خوبصورت ہو، لیکن جب ہم نے رجل جمیل کہا تو اب یہاں پر یہ رجل کچھ خاص ہو گیا، اس کے اندر صرف وہی مرد مراد ہوگا جو خوبصورت ہوگا۔ لیکن خوبصورت مرد بھی ایک نہیں ہوتا، بہت سارے ہوتے ہیں، ابھی بھی اس کے اندر عموم پایا جا رہا ہے، لہٰذا اس کے اندر ابھی پوری طرح سے خصوص نہیں آیا، اس کے اندر عموم پایا گیا۔ تو معرفہ خاص ہوتا ہے، نکرہ عام ہوتا ہے، اور نکرہ مخصوصہ کچھ خاص ہوتا ہے اور کچھ عام ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ نکرہ مخصوصہ ہوتا کب ہے؟ نکرہ بہت سارے طریقوں سے خاص ہو سکتا ہے، جس میں سے 2 طریقے زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک نکرہ کی صفت لگا دی جائے دوسرے نکرہ کے ساتھ، جیسے یہ ایک نکرہ تھا، ہم نے دوسرے نکرہ کے ساتھ اس کی صفت لگا دی۔ اور دوسری صورت جو زیادہ استعمال کی جاتی ہے نکرہ کو خاص کرنے کے لیے، وہ ہے ایک اسم نکرہ کو دوسرے اسم نکرہ کی طرف مضاف کر دیا جائے، جیسے کتاب۔ یہ نکرہ ہے، اب اس کو ہم رجل کی طرف مضاف کر دیں تو اب یہ کتاب جو ہے نکرہ مخصوصہ بن جائے گا۔ کتاب رجل، مرد کی کتاب۔ جب ہم نے مضاف نہیں کیا تھا تو اب کتاب کے اندر بہت سارے احتمال تھے، یہ کتاب مرد کی بھی ہو سکتی تھی، عورت کی بھی ہو سکتی تھی، بچے کی بھی ہو سکتی تھی، لیکن جب ہم نے کتاب کو مرد کی طرف مضاف کر دیا تو کتاب عورت کی ہو یہ والا احتمال چلا گیا، کتاب بچے کی ہو یہ والا احتمال بھی چلا گیا، لیکن ابھی بھی اس کے اندر عموم پایا گیا، کیونکہ مرد بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ مرد کی کتاب کہنے سے ابھی بھی کتاب پوری طرح سے خاص نہیں ہوئی، اسی وجہ سے اس کو نکرہ مخصوصہ کہا جاتا ہے۔ جبکہ خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے، خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے۔ اصول نمبر 3، اگر 2 اسم ہوں، ان میں سے پہلا معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ ہو، پہلا اسم معرفہ ہو اور دوسرا اسم نکرہ ہو تو پہلا مبتدا بنے گا اور دوسرا خبر ہوگا، جیسے اللہ خالق، اللہ پیدا فرمانے والا ہے، اللہ خالق ہے۔ اللہ اس میں جلالت معرفہ ہے کیونکہ یہ ذات باری تعالیٰ کا علم ہے اور علم یہ معرفہ ہوتا ہے، لہذا اللہ اس میں جلالت یہ معرفہ ہوا، خالق یہ نکرہ ہوا۔
دو اسم آئے، ان میں سے ایک معرفہ ہے اور دوسرا نکیرہ ہے، جب اس طرح سے دو اسم آ جائیں تو پہلے اسم کو آپ آنکھ بند کر کے مبتدا بنائیں اور دوسرے اسم کو خبر بنائیں، لیکن یہ ڈائریکٹ خبر نہیں بنے گی، آگے انشاءاللہ ترکیبیں آتی رہیں گی، اصول آتے رہیں گے، تو اس کے اندر آپ کو مزید سے مزید بیان کیا جاتا رہے گا۔ حامد جمیل، حامد یہ بھی علم ہے، معرفہ ہے، جمیل یہ صفت کا صیغہ ہے یعنی خوبصورت۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جمیل کسی کا نام بھی ہوتا ہے، علم بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جمیل یہ بطور علم کے استعمال نہیں ہوا بلکہ بطور صفت کے استعمال ہوا ہے، یعنی خوبصورت چیز۔ تو حامد جمیل کا معنی ہوا حامد خوبصورت ہے، یہ معرفہ اور یہ نکرہ، اس کو مبتدا بنائیں گے اور اس کو خبر بنائیں گے۔ ہوا رجل وہ مرد ہے، یہاں پر یہ ہوا ضمیر ہے اور ضمیر بھی معرفہ کی اقسام میں سے ہے، رجل نکرہ ہے، دو اسم جمع ہوئے، پہلا معرفہ دوسرا نکرہ، پہلے کو مبتدا بنائیں گے دوسرے کو خبر بنائیں گے۔ ھذا کتاب یہ کتاب ہے، ھذا اس میں اشارہ ہے، معرفہ کی قسم ہے، کتاب نکرہ ہے، دو اسم جمع ہوئے، ایک معرفہ دوسرا نکرہ، پہلے کو مبتدا اور دوسرے کو خبر بنائیں گے۔ یہاں پر ایک بات پیش نظر رہے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے، ہم نے یہاں پر پڑھا ہے کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے، مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، یہاں پر دیکھیں یہ مبتدا بن رہا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ مبتدا ہونے کے باوجود بھی مرفوع نہیں ہے بلکہ یہ تو منصوب ہے، اس کے اوپر زبر آ رہا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ضمیر ہے اور ضمیر مبنی ہوتی ہے اور مبنی کا لفظاً اعراب نہیں آتا، مبنی کا اعراب محلاً ہوتا ہے، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہوا ضمیر مبتدا کی جگہ پر آ رہا ہے اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے، لہٰذا یہ مرفوع کی جگہ میں آنے کی وجہ سے محلاً مرفوع کہلائے گا۔ یہ جو اس کے اوپر زبر نظر آ رہا ہے یہ اس کی حرکت ہے اور یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، یہ اس کا اعراب نہیں بلکہ یہ اس کی حرکت ہے۔ جیسے ضربتا، اب اس کے اندر جو فاعل بن رہا ہے یہ تا ضمیر بن رہی ہے اور یہ جو تا نظر آ رہا ہے یہ اس کی حرکت ہے، یہ بدلتی رہتی ہے، کبھی اس کے نیچے زیر بھی آ جاتا ہے ضربتی، کبھی اس کے اوپر پیش بھی آ جاتا ہے ضربتو، تو وہ اس کی حرکت ہے، یہ اس کا اعراب نہیں، لہٰذا یہاں پر جو اس کا اعراب ہے جو ہم اس کو مرفوع کہہ رہے ہیں تو ہم اس کو لفظاً مرفوع نہیں کہہ رہے بلکہ محلاً مرفوع کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہ اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ مبنی ہوتا ہے اور مبنی کا اعراب لفظوں میں نہیں آتا بلکہ مبنی کا اعراب محلاً ہوتا ہے، محلاً تقدیراً اور لفظاً اعراب کیا ہوتا ہے انشاءاللہ الرحمن اس پر بھی عنقریب ایک ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسان انداز میں اس درس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس درس کا سمجھنا اور پھر سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔